بچوں کو ایک بوجھ سے آزاد کر دیا ہے اور وہ ہے اسکول کے بھاری بھرکم بستے۔ یہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی پالیسی اسلام آباد کے سرکاری پرائمری اسکولوں میں متعارف کروائی گئی ہے اور اس نئی پالیسی کے تحت بچوں کو اسکول کی کتابوں کو رکھنے کے لیے کلاس رومز میں ہی کیبنز دیے جائیں گے اور اس اقدام کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھاری اسکول بیگز کا وزن کم کیا جائے گا اس کے تحت اور طلباء کے لیے صحت مند اور پلیزنٹ لرننگ ایکسپیرینس کریٹ کیا جائے گا۔ نظیر ثاقب صاحب، بستے تو ختم ہو گئے، تعلیم کب شروع ہوگی؟ تعلیم شروع ہوتی بہت جلدی سے تو نظر نہیں آتی، لیکن یہ بستے ختم کر دینے، لیپ ٹاپ بانٹ دینے اور تقریریں کر لینی، اس سے تو نہیں نا۔ ہاں دیکھیے، اگر حکمرانوں نے 1947 جب کہ میرا پاکستان آپ کا پاکستان آزاد ہوا اس وقت سے لے کے آج تک اگر تعلیم کی طرف توجہ دی ہوتی تو سیاست میں سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، استاد کی تنخواہ اور استاد کے مراعات تقریباً وزیر کے برابر ہوتے اور معاشرے میں استاد کی سب سے زیادہ عزت اگر کسی کی ہوتی تو وہ استاد کی ہوتی۔ اگر جس طرح میں نے کہا نا 1947 سے لے کے آج تک اگر آپ نے تعلیم کی طرف توجہ دی ہوتی تو آپ کو 2.5 کروڑ بچے 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے اسکولوں سے باہر نہ ملتے۔ صحیح بات ہے۔ اگر 1947 کے بعد تعلیم پر توجہ دی ہوتی تو توہین مذہب پر پاکستان میں 103 افراد ہجوم کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے۔ درست۔ یہ تعلیم کا فقدان ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں بستے ختم کر دیے، لیپ ٹاپ بانٹ دیے، یہ کیا ہے؟ یہ سپر فلوس ہے، یہ سطحی طور پہ اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ کیا اصل میں جو کام کرنے والے ہیں، میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں ضرور، جو یعنی چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے، 3 چیزیں بتاتا ہوں جو کرنے والی ہیں۔ جی۔ سب سے پہلے آپ نے پرائیویٹ سکولوں اور گورنمنٹ سکولوں کے سلیبس کو ایک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، چونکہ میں اگر گورنمنٹ سکولوں میں پڑھا ہوا ہوں اور ایک بندہ جو ہے وہ کہیں اور سے پرائیویٹ سکولوں سے پڑھ کے آئے، ظاہر ہے مجھ سے اچھی انگریزی بولے گا تو مروب بھی کرے گا تو اس کو انٹرویو میں 300 میں سے 295 نمبر ملیں گے اور میں الفاظ ہی ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے سلیبس، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بجٹ میں اتنے پیسے رکھے جائیں کہ میٹرک تک تعلیم مفت ہو، میٹرک تک تعلیم مفت ہو، اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ آدمی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ایک مناسب ایجوکیشن پالیسی کی سخت ضرورت ہے جس میں کہ عوام کو دیکھا جائے، بزنس نہ دیکھا جائے، پرائیویٹ سکولوں کے جو حساب کتاب ہیں وہ نہ دیکھے جائیں۔ گورنمنٹ سکولوں کو وہاں تو دیواریں نہیں ہوتی، وہاں پہ تو لوگ بچے جو ہیں وہ یعنی سورج کے نیچے، اور وہ بھی بڑا غنیمت سمجھا جاتا ہے کہ ایک بلیک بورڈ اگر آپ کو مل گیا ہے تو آپ کن بستوں کی بات کر رہے ہیں؟ بستے جو ہیں وہ دیکھیے جا کے ان پرائیویٹ سکول کے بچوں کے، ان کی کمر ابھی سے ہی جھک گئی ہے، ان کو بھی بستوں سے آزاد کروائیں نا، وہ بھی آپ کے بچے ہیں۔ تو کیوں نہ یہ صرف آپ نے صرف گورنمنٹ کی یعنی سکولوں کے لیے رکھا ہے نا؟ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ یہ بستے جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں کے بچوں سے لے لیں اور ان کو بھی بستوں کے بغیر بھیجیں، کم از کم ان کی چھاتی تو ٹھیک ہو، ان کے شولڈر سٹریٹ ہوں۔ یہ آپ نہیں کر سکتے، میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں، یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں آپ کے بزنس انٹرسٹ ہے اور اس میں آپ کیسے پھر تو بات ایک ہی ہو جائے گی، تو ایک بات ہونے نہیں دی جا رہی۔ تو اگر تو تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی ابھی تک، آج سے دینا شروع کر دیجئے۔ آپ بجٹ بھی دیکھیے پیسے کتنے رکھتے ہیں اور وہ تنخواہوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور ان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ گوسٹ سکولز ہیں، کچھ گوسٹ ٹیچرز ہیں جو کہ بھوت ہیں اور ان کو ان کی تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں، گورنرز کے مسائل آ جائیں گے۔ آپ نے اس میں ایک تعلیمی پالیسی دینی ہے رامین، اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 2.5 کروڑ بچے ہیں سب سے پہلے ان کو تو سکول میں، اور پھر یہ پینسلوں اور کتابوں پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ مسئلے کی طرف نہیں ہے، ہمارا فوکس ہے کم چلاؤ، گڈی چلاؤ کسی طریقے نہ، اور یہ جو ہے یہ کسی نہ کسی ایک دن آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ واقعتاً آپ کو جو جس منصب پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو واقعتاً کام کرنا پڑے گا اپنی ذات سے ماورا ہو کے، انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی آپ نے بات کی۔
نجم ثاقب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا؟ اور مذاکرات کے حوالے سے بھی اگر تھوڑی بات کر لی جائے، پیشکش کا انتظار کر رہی ہے پی ٹی آئی، علی محمد خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، پھر خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے، تو کس قسم کی پیشکش وہ ازیوم کر رہے ہیں؟ آپ نے مذاکرات کی بات کی اور احتجاج کی بات کی. سب سے پہلے احتجاج کو دیکھتے ہیں. دیکھیے، ہمیں خان کے دھرنے یاد ہیں اور وہ احتجاجی لہجہ، لب و لہجہ، اور اس کے بعد وہ دن رات حساب کتاب. یاد رہے کہ یہ احتجاج یا مظاہرہ جو بھی ہو رہا ہے یہ خان کے بغیر ہو رہا ہے. خان کے ہوتے ہوئے بھی انتظار کرنا پڑا تھا اور وہ بار بار کہتے تھے میاں صاحب جان دیو، ساڑی باری آن دیو. وہ یہ کہتے تھے امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، اور امپائر کی ایک انگلی تھی جو کہ یہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، مطلب بڑا برالود تھا. جب اشارہ ہوا تو بات بننی شروع ہوئی. تو خان کے ہوتے ہوئے جو احتجاج تھے، خان کے ہوتے ہوئے جو مظاہرے تھے اور دھرنے تھے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت تک جب تک کہ آشیرواد نہیں ملی، اس وقت تک جب تک کہ دست شفقت صحیح طرح سے اثر پہ نہیں آیا. تو یہ بیچارے جو باہر ہیں، اس کا صرف ایک فائدہ ہے اس احتجاج کا کہ جو ایشو ہے نا، مثلا ایشو یہ ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، ایشو یہ ہے کہ خان کو رہا کیا جائے، ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر غلط کیسز بن رہے ہیں، یہ صرف ایشو زندہ رہے گا. اس سے گاہے بگاہے ہمیں پتہ لگتا رہے گا کہ خان جو ہے وہ واقعی جیل میں ہے. اور یہ باقی رہی جہاں تک مذاکرات کی بات، تو مذاکرات کس کے ساتھ، کس موضوع پہ؟ تو یہ جو ہے یہ کھکھیڑ، اس پہ ہم بہت لمبی بات کر چکے ہیں. اسی پروگرام میں اسی پینل نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک تو یہی طے نہیں ہوا کہ مذاکرات کس کے ساتھ ہونے ہیں، ایجنڈا کیا ہوگا، اور اس میں کس کو کیا چاہیے. کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دیکھیے، ایک دو باتیں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ غلطی کی تھی، اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، کہیں پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی گرینڈ الائنس کا تو حصہ شاید کسی گرینڈ الائنس کا خان حصہ بن جائے، لیکن ملک کی ساری باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں سنبھالی جائے، یہ شاید ممکن نہیں ہے. نمبر 3، جب تک کیلنڈر میں 9 مئی کا دن باقی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کا آپ یوں کیجئے کہ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھیے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آبزرویشن نہیں. یہ یاد رہے کہ اگر وہ بلف کال کرتے ہیں نا خان صاحب، وہ کہتے ہیں اچھا جی میں آ رہا ہوں، وہ ایک کیمرہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کے اوپر جو باتیں ہوں گی، مثال کے طور پہ ابھی سے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہمیں چاہیے. یہ کس قسم کی معافی مانگی ہے؟ معذرت کا لفظ استعمال کیا ہے، اپولوجائز نہیں کیا، معافی کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ بات بہت آگے تک جائے گی. اب آتے ہیں اس وقت کی آخری بات. دیکھیے، قرائن اور قواقب جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے، ایک کیس کے اوپر کیس، اس کے بعد آپ کی تاریخ پہ تاریخ یہ بھی چلتی رہے گی، احتجاج بھی چلتے رہیں گے. محمد علی کی ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات. دیکھیے، یہ ہمارا تھا نا کیشیس کلے، محمد علی باکسنگ کی دنیا کا بادشاہ، اس کی اسٹریٹجی میں ایک چیز شامل تھی کہ وہ اپنے حریف کو سب سے پہلے تھکا دیتا تھا. سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے اور ملٹری اسٹریٹجی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو ایگزاسٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس پہ حملہ کریں یا اس سے پہلے کہ اس کو جوابی حملہ میں آپ یعنی ملوث کریں، آپ اس کو تھکاتے ہیں. خان کو اس وقت، جو قرائن اور قواقب کہہ رہے ہیں، خان کو اس وقت تھکایا جا رہا ہے. عجیب بات ہے، وہ آدمی تھک نہیں رہا، تھکایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ساری کھکیڑ ہے نا، حکومت یہ کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے، وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، خان کے لوگ باہر ہیں، ان کے اندر بھی وہ یعنی بہت سارے، یعنی مثال کے طور پہ مروت پتہ نہیں آج کل کہاں پہ ہے، ان کے اندر بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت تھکایا جا رہا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس فیصلے میں تبدیلی ممکن اس لیے نہیں ہے رامین کہ کیلنڈر سے 9 مئی کا دن نہیں نکالا جا سکتا.